نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے شاگردوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تربیت کر کے جہنم کی آگ سے بچاؤ، اصلاح کر کے اپنی بھی، اپنے اہل و عیال کی، امت مسلمہ کی جس قدر ہو سکے اصلاح کا کام کیا جائے۔ تو ایک موٹا سا قاعدہ ذہن میں رکھیں، پھر آپ کو یہ چیز فرق کچھ پتہ لگ جائے گا کہ اصلاح قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ درختوں کا پتہ پھلوں سے لگتا ہے، والدین کا پتہ اولادوں سے لگتا ہے، اساتذہ کا پتہ شاگردوں سے لگتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اصلاح امت کا نام لے کر فساد کی بنیادیں رکھ رہے ہیں، فرقہ پرستیوں کی بنیادیں رکھ رہے ہیں، زہر اگل رہے ہیں، بد اخلاقی کا درس دے رہے ہیں۔ تو اس پر اگر غور کیا جائے تو انجینئر علی مرزا صاحب، ان کے فالورز، ان کے جو کمنٹ، ہم نے جو بالکل اصلاحی چیزیں سامنے رکھی مشورے کے طور کے اوپر، اصلاح کے طور پہ، تو اس پر جو کمنٹ آئے ہیں، جو غلط باتیں کی ان کو چھوڑ دیں، صرف ایسی دو باتیں جن کے اوپر میرے ایمان کا حصہ تھا کہ میں کچھ نہ کچھ اصلاح کی کوشش کروں۔ تو انجینئر صاحب کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے لکھا کہ صحابہ پر سب سے زیادہ تنقید تو قرآن مجید میں کی گئی ہے، صحابہ کا چورن بیچنا چھوڑ دو۔ یہ میری زندگی کے اندر یہ پہلا معاملہ ہے کہ کوئی اہل سنت کہلانے والا، کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے والا، وہ یہ بات کہے کہ صحابہ کے اوپر سب سے زیادہ تنقید قرآن میں کی گئی ہے۔ گو کہ انہوں نے چند دنوں کے بعد وہ کمنٹ ڈیلیٹ بھی کر دیا، لیکن یہ اتنے تعجب کی بات تھی، میری نظر میں یہ پہلی مرتبہ ایسا معاملہ آیا تھا کسی مسلمان سے، کیونکہ صحابہ کی عظمت اور شان سے تو قرآن مجید بڑا پڑا ہے۔ مہاجرین کی شان، انصار کی شان، ان کے مواخات کا معاملہ، قربانیوں کا معاملہ، بیعت کا معاملہ، جہاد کا معاملہ، یعنی پورے کا پورا قرآن مجید صحابہ کا ایمان بیان کرتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور جب ہم صحابہ کہتے ہیں، اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہوتا کہ ہم اہل بیت کو شامل نہیں کرتے۔ ہم پوری حب سے جب صحابہ صحابیات کہتے ہیں، ان میں اہل بیت شامل ہوتے ہیں، یعنی ان کے لیے کوئی ایسا تصور نکال کے نہیں کہ وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو یعنی یہ اتنے تعجب کی بات ہے کہ کوئی جاہل سے جاہل بھی ایسی بات نہیں کر سکتا جو ایسی بات کر رہا ہے، تو جس کی تربیت اس انداز کی ہوگی تو کیا اس کے استاد اور اس تربیت کے اوپر کیا بات کی جائے گی۔ پھر ایک سوال شیخ محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب، شیخ الحدیث تقویت الاسلام اوڈا والا، جو اپنی مثال ماشاءاللہ آپ ہیں، نمونہ سلاف ہیں، کئی کتب کے مطلب وہ تحریر کرنے والے، کئی کتب کا، حدیث کی کتب کا ترجمہ کرنے والے، گولڈ میڈلسٹ ہیں مدینہ یونیورسٹی سے، یعنی اس قدر ان کا علمی ماشاءاللہ پایا ہے کہ جن کے مقابلے میں انجینئر صاحب کو پیش کرنا ان کے علم و فضل کی توہین ہے۔ تو انہوں نے بڑی اصلاح کے ساتھ، جو قربانی کے حوالے سے ان کا کوئی موقف تھا، کوئی سوال شیخ صاحب سے ہوا ہوگا تو انہوں نے جواب دیا، ہم نے وہ اپنے چینل کے اوپر جواب چڑھا دیا امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے۔ اور اس پر ایک ان کے فالورز کا ایک کمنٹ آیا، چل چل قبر پرست چٹو اور مشرکو، قبر چٹو اور مشرکو۔ اور شیخ الحدیث مفتی امین صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ شخصیت ہیں کہ اوڈا والا کو جا کے دیکھ لیں، پورے پاکستان میں، پورے پاکستان کے اندر اوڈا والا جیسا قبرستان آپ کو نہیں ملے گا، یعنی پورے گاؤں میں ایک قبر پکی نہیں ملے گی، چہ جائے کہ اس میں مطلب کوئی مزار دربار، کوئی شرک کا تصور ہو، اور کئی قریب کے گاؤں کے اندر اس کے تاثرات موجود ہیں ان چیزوں کے۔ وہاں تو کوئی سگریٹ نہیں فروخت کر سکتا، وہاں تو کوئی اونچی آواز میں موسیقی نہیں لگا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ لوگ ان کا
عمل کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، عاجزی انکساری کی وجہ سے اتنا احترام کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ گویا کہ دین کا بہت پیارا اسلاف کے منہج کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو ان پر ایسی بات کرنا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف بات ہے۔ تو ان ساری باتوں کو اوپر جب ہم غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو رزلٹ یہ مرتب ہوتا ہے کہ آپ کو دو طرح کی مکھیوں کا تعارف ہوگا۔ ایک گندی مکھیاں جو ہمیشہ گند پہ بیٹھے گی، خوبصورت پیارا جسم چھوڑ کر بھی گند پہ بیٹھے گی، اور ایک وہ مکھی جو شہد پہ بیٹھے گی، پھولوں پہ بیٹھے گی، خوشبو کو پسند کرے گی۔ تو تنقید کرنے والا ایسا انسان ہوتا ہے کہ جو اصلاح نہیں کرتا، تنقید کرتا ہے، اور وہ چیزیں نکالتا ہے کہ 100 میں سے، 1000 میں سے، کتابوں میں سے، انسانوں میں سے، کہ جس کے اوپر تنقید کی جا سکے۔ غلطی تو ہر بندے سے ہو سکتی ہے، لیکن صرف غلطیاں ہی نکالنا اور امت کے اندر ایسا سلسلہ داخل کر دینا کہ پورا خوبصورت جسم چھوڑ کے جا کے گند پہ بیٹھنا۔ تو جو مثبت سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، اصلاح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ چلے ہمارے جیسے لوگوں کو، میں تو خود کو بہت چھوٹا طالب علم سمجھتا ہوں، آخری درجے کا ادنا طالب علم، اور وہ مولویوں کے لیے بھی بہت حقیر، بہت متکبرانہ لفظ بولتے ہیں، بہت بزاری زبان استعمال کرتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کے لیکن کچھ نہ کچھ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اچھا سمجھتے ہیں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو، ڈاکٹر اسرار صاحب کو۔ لیکن ان تینوں نے بھی تو دین کا کام کیا ہے۔ الحمدللہ میرے پاس قرآن پین ہے، اور متعدد بار میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر سن چکا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پوری دنیا جانتی ہے۔ تو ان تینوں کا آپ کام رکھ لیں سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں، اور مقابلے میں انجینئر علی مرزا صاحب کا کام رکھ لیں، تو آپ کو بالکل فرق نظر آ جائے گا کہ اصلاح امت کا کام کرنے والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور امت میں فرقہ، انتشار، نفرت، ضد، بازاری زبان اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اور حتیٰ کہ کچھ آج کل میں نے کئی اینکروں سے سنا، وہ کہتے ہیں جی وہ انجینئر علی مرزا صاحب وہ نا مولویوں کا عمران خان ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی کا کیڑا جیسے یہ ان کا نکلا ہے، اسی انداز کے اندر ایک نہ ایک دن وہ بھی ہوگا کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے، اور ایسوں کے ساتھ وہی ہوتا ہے، ایسوں کے ساتھ ہونا بھی وہی چاہیے۔ تو اس لیے مطلب اگر تو ان باتوں کو کوئی ضد، تنقید، مقابلے پہ لیتا ہے تو اس کی مرضی، ہم بھی گالیوں کا جواب نہیں دیں گے، ہم بھی کوشش یہی کریں گے کہ اصلاح کی بات پیش کر دیں۔ تو اس میں جو کمزوری ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، اگر اصلاح کے لیے اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔